اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرہ يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک تلاوت کی ہے۔ یہ ساری آیتیں ایک ہی واقعے کو بیان کرتی ہیں جس کے نام پر اس سورت کا نام ہے بقرہ۔ بقرہ یعنی گائے۔ کچھ لوگوں نے بیل لکھا ہے، وہ غلط ہے، بقرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا آتا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا ہے تو ہا کا لفظ آیا ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ گائے ہے، بیل نہیں ہے۔ تو بقرہ اس سورت کا نام ہے، تو اس لیے یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ ساری کی ساری اسی ایک واقعے پہ، ایک بات پر منحصر ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو پس منظر پہلے بتا دیتے ہیں، پھر ان آیتوں کا جب مطلب پڑھیں گے تو بخوبی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں ایسے تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام عامیل تھا، بڑا مالدار شخص تھا، امیر ترین تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ جو ہے اتنا امیر نہیں تھا، لیکن اس کی نظر اپنے اس چچا پر تھی کہ یہ کسی طرح دنیا سے رخصت ہو تو اس کے مال کا وہ مالک بنے۔ بس یہی سلسلہ تھا جس سلسلے میں اس نے
کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے اس دنیا سے رخصت کرا دے، تو آخر کار اس نے یہی کام کیا کہ اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ جب اس نے قتل کیا تو قتل کر کے ان کی جو لاش تھی وہ دوسری بستی کے کسی کے گھر کے سامنے رکھ آیا، اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ ان کے پیسہ، ان کی چیزیں، ان کا سامان اس کو مل گیا۔ اب یہ اس نے پھر مقدمہ کر دیا کہ بھئی وہ جو ہے میرے انکل کو کسی نے قتل کیا ہے، وہ کس نے کیا ہے اس کی تصدیق کرائیں، اس کا پتہ کرائیں۔ اس نے الزام ان دوسرے قبیلے والے لوگوں پر لگا دیا۔ اس طرح خطرہ تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو، اور جب لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے اور معاملہ اس طرح ہو گیا کہ بہت لڑائی جھگڑا اور فساد اور پھر قبیلوں کی لڑائی تک بات پہنچ سکتی ہے، تو پھر سب نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے کیس کو لے جاتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں اور اس مسئلے کو حل کرائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو کہیں کہ یہ جو گائے ہوتی ہے نا اس کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کر کے جو گائے ہے اس کے جسم کا کوئی سا حصہ، وہ جو جس کو شہید کر دیا، جس کو مار دیا گیا ہے، اس کے جسم کو لگائیں، تو وہ جب اس کو اس ذبح شدہ گائے کے جسم کا حصہ اس کو ٹچ کرے گا، اس کو لگے گا، اس کے جسم سے مس کرے گا، تو وہ اٹھ بیٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ جو مصر کے لوگ تھے اس وقت بہت زیادہ لوگ ادھر ساتھ میں گائے کی پوجا بھی کرنے والے تھے، تو جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کچھ ان کے رشتہ دار جیسے مشرک ہوتے ہیں ایسے وہ کچھ گائے کے پوجنے والے تھے۔ تو اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ جو ہے بچڑا جو تھا، انہوں نے وہ اس کی پوجا بھی کرتے رہے تھے، تو اس کی محبت بھی ان کے اندر تھی۔ تو گویا یہ ساری باتیں سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی محبت کو ختم کرنے کے لیے، اور جو لوگ ادھر گائے کی پوجا کرنے والے تھے اس کو، کیونکہ اپنے جو پوجا کرتا ہے جس کی اس کو معبود کہتے ہیں نا، تو معبود کو ذبح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ان کے بارے میں کہ یہ لوگ گائے کو ذبح کریں، گویا وہ اپنے معبود کو ذبح کریں، یا پھر جو لوگ موسیٰ علیہ السلام والے تھے وہ اپنے بچڑا جو تھا ان کی محبت تھی تو وہ بھی گائے سے تعلق تھا، تو اس وجہ سے ان کے اندر سے دل سے بچڑے کی محبت کا اگر کوئی ان کے اندر اس کا اثر رہتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا۔ تو کیا ہوا کہ پہلے تو ان لوگوں نے ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ سوال و جواب کا، یہاں پر جو آتا ہے نا، اب سوال و جواب کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بھی بات کی، صحابہ کرام نے اس بات کے بارے میں سوالات نہیں کیے، اور صحابہ کرام نے ہمیشہ آمنت باللہ و رسول ہی کہا، یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین طریقہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو پاس لوگ آئے تھے انہوں نے پھر عرض کیا، جی ہمیں گائے کے بارے میں بتائیں، اس کا وہ کس عمر کی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی وہ جب پتہ چل گیا عمر کا، بھئی وہ جوان ہونی چاہیے، نہ بوڑھی اور نہ چھوٹی عمر کی، تو پھر درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اور پھر کہتے ہیں جی اس کا رنگ کون سا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کی طرف سے آیا کہ پیلا رنگ ہو، ایسا خوش نما رنگ ہو، دیکھے بندہ تو اس کو دیکھنے سے خوشی ہو، یعنی اس طرح کا رنگ، پیلا رنگ ہو، دیکھنے والے کو خوش کر دیتا ہو۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ مزید پوچھیں اللہ تعالیٰ سے وہ کیسی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ان کو کہیں کہ وہ جو ہے نا ایسی ہو کہ نہ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے نا پہلے جب مشینیں نہیں آئی تھیں، ٹریکٹر وغیرہ اور ایسی چیزیں نہیں تھیں، تو لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے تو جانوروں سے کرتے تھے، خاص طور پر ہل چلاتے تھے یا کنویں جو ہوتے تھے کنویں سے پانی نکالتے تھے، تو وہ جانوروں کو استعمال کرتے تھے۔ جانور مختلف جگہ پر بیل بھی استعمال ہوتے تھے اور کسی جگہ پر بیل اور گائے ان کو بھی یوز کرتے تھے۔ تو گائے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی ہونی چاہیے جو نہ پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوئی ہو، یعنی کنویں سے پانی نکالنے وقت وہ جوتتے ہیں جو کہ بھی وہ پانی نکالنے کے لیے بھی نہ استعمال ہوئی ہو، ہل چلانے کے لیے بھی نہ استعمال ہوئی ہو، اور بوجھ اٹھانے کے لیے بھی، جیسے جانور کے اوپر بوجھ رکھتے ہیں نا تو پھر اٹھا کے، یا جیسے وہ بیل گاڑی ہوتی ہے، گائے گاڑی سمجھ لو، اس طرح کا وہ، یعنی وہ بوجھ کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، یعنی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی بوجھ یا کوئی کسی کام میں وہ استعمال نہ ہوئی ہو۔ جب یہ ساری باتیں پتہ چل گئیں ان کو، پھر اپنے سوال ان کے پورے ہو گئے، تو اس کے بعد تلاش شروع کی انہوں نے، کہا دیکھو جی گائے ہے کدھر؟ تو گائے کو ڈھونڈنے کے لیے بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ یہ ساری خوبیاں ان کو ملنے والی نہیں تھیں اور ملتی بھی نہیں تھیں، کیونکہ وہ اگر پہلے جیسے ایک بات موسیٰ علیہ السلام نے فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ گائے جو ہے ذبح کر دو، اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس بندے کو جو قتل ہو گیا ہے اس کو لگاؤ، تو وہ اٹھ بیٹھے گا اور وہ بتا دے گا کہ کس نے جو ہے کس نے مجھے قتل کیا ہے، وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن وہ جو ہے انہوں نے جب سوال کہنے شروع کیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، پھر وہ کس طرح کی اور خوبیاں اس میں ہوں، جب یہ سارے سوال آئے نا تو پھر سوالوں سے وہ معاملہ ان کا کمپلیکس ہو گیا۔ یعنی اس میں دیکھیں نا، اگر وہ اسی بات پر ہی کہ بھئی یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے کون سی، گائے کو ذبح کرو، اور اس کا تو بس کوئی سی گائے لے لیتے اور اس کو ذبح کرتے، اس کے جسم کا حصہ اگر اس بندے کو ٹچ کرتے تو وہ اٹھ کے بتا دیتا کہ میرا قاتل کون ہے۔ لیکن سوالوں سے معاملہ مشکل میں پڑ گیا، کیونکہ پھر وہ خصوصیات جو ہیں کہ اس کے اندر ساری خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پھر وہ ہونی چاہیے، پھر وہ ملتی بھی نہیں تھی۔ پھر اس کا بھی ایک ایسا سلسلہ تھا کہ گائے کا وہ اس کا اس طرح تھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، وہ جب بوڑھا تھا، وہ فوت ہونے لگا، تو اس کے پاس گائے تو نہیں تھی، لیکن گائے کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ فیمیل یعنی مادہ گائے، یعنی کہ وہ گائے تھی، یعنی گائے کا بچہ وہ گائے جو بنے گا وہ اس طرح کا تھا۔ وہ گائے کا بچہ جو تھا نا، اس کا بچیا جس کو کہتے ہیں، وہ جناب اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ جو میرا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ تھا، اس نے کہا یا اللہ یہ اس کی حفاظت کرنا اور میرے بچے کی بھی، اور پھر یہ بچے کے لیے میں آپ کو اپنے بچے کو بھی اور اس بچیا کو بھی آپ کے پاس امانت بطور سپرد کرتا ہوں۔ تو اس نے اللہ کو سپرد کر دیا، پھر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ تو جنگل میں وہ جو بچیا تھی وہ وہاں چرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غذا بھی ملتی رہی، وہ وہاں پر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھی، اللہ کی حفاظت میں تھی۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو، کوئی اولاد ہو یا کوئی مال ہو، جب اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، تو بعد میں وہ جو لڑکا تھا اس کا جو بڑا ہوا، تو اس کا کام تھا کہ وہ لکڑیاں جنگل سے جو ہے وہ کاٹ کر لے آتا تھا اور شہر میں بیچتا تھا، تو اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے گزرقات کرتا تھا۔ وہ گزرقات ایسے ہوتا تھا کہ اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں، فقراء، مسکینوں کو دیتا تھا، ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا تھا کیونکہ والد تو فوت ہو گئے تھے اور والدہ تھیں، ایک حصہ ماں کو دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھتا تھا۔
تو اس طرح کا صورتحال اس کی تھی، اور رات کو سوتا تھا نا تو وہ رات کے بھی 3 حصے بناتا تھا۔ پہلا حصہ وہ سو جاتا تھا، درمیان میں رات کو اٹھ جاتا تھا، اٹھ کر جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، اور پھر تیسرا حصہ جو رات کا بناتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا تھا اور ان کے لیے وہ عبادت کر کے اللہ کے حضور مغفرت اور اس طرح سے ان کے ساتھ تعلق تھا، جو باپ کے ساتھ وہ محبت کا اظہار قبر میں بیٹھ کے اللہ سے تعلق رکھ کے باپ کی مغفرت کرواتا تھا۔ تو یہ اس کا یعنی کہ سلسلہ تھا اس طرح کا۔ اب جب بچہ بڑا ہو گیا تو پھر اس کی ماں نے اس کو کہا کہ اب آپ جو ہے نا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ابو نے ایک گائے چھوڑی تھی، وہ اب جنگل میں ہوگی، آپ جنگل میں جاؤ تو آپ کو وہ گائے ملے گی تو اس کو لے آؤ اس کو۔ تو وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ جب جنگل میں گیا تو گائے نے اس کو پہچان لیا، تو گائے نے پہچان لیا اور پھر وہ گائے کو لے کر آ گیا گھر میں امی کے پاس۔ تو اس طرح سے وہ گائے جو ہے پھر ماں نے اس کو کہا بیچنے کا کہ اس سے ہم بیچ کے کچھ وہ پھر، لیکن وہ یہ پھر وہ بیچ نہ سکا، کیونکہ وہ جب وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جاتا تھا تو وہ خریدنے کے لیے جو ان کے سامنے آتا تھا وہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہی ہوتا تھا۔ تو پھر وہ سودا جو ہے وہ جب کرتے تھے تو وہ ساتھ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی امی سے پوچھوں گا، تو جب پوچھ کے جاتے تھے تو وہ ہوتا نہیں تھا۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوا کہ یہ سلسلہ چلا، تو جب ان بنی اسرائیل والوں کو جن کو گائے کی تلاش تھی کہ گائے اس طرح کی مل جائے جو خوبیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان خوبیوں کی گائے مل جائے تاکہ وہ اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کا حصہ وہ مقتول جو قتل ہو گیا ہے اس کو لگائیں اور وہ بندہ بتائے کہ اس کو قتل کیا کس نے ہے۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ وہ جو گائے جو آپ تلاش کر رہے ہیں نا وہ فلاں جگہ پر فلاں کے پاس ہے، میں وہ دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے مدد کی اور یہ بندے اس کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے دیکھا وہی گائے اسی طرح کی صفات اس میں موجود ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جبرائیل علیہ السلام ہی انسانی شکل میں اس کے پاس گئے کہ یہ بنی اسرائیل یہ لوگ آپ سے لینے آ رہے ہیں گائے۔ تو اس کے دل میں ڈالا گیا کہ تو ان کو بتانا کہ جتنا گائے کا وزن ہوگا نا بس اتنے کے برابر سونا دیں گے تو پھر میں دوں گا یہ گائے، نہیں تو میں نہیں بیچوں گا۔ تو پھر آخر کار وہ اتنا کے حساب سے ان کو سونا دیا گیا گائے کے وزن کے برابر۔ تو پھر وہ گائے ان کو ملی اور گائے لے کر یہ آئے، اس کو ذبح کیا۔ جب ذبح کیا تو اس کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ جو تھا وہ انہوں نے اس مقتول کو لگایا تو وہ بول پڑا، اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے اپنی جائیداد جو ہے اس کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ تو یہ معاملہ حل ہو گیا۔ جب یہ معاملہ حل ہو گیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے اس بھتیجے کو قصاص میں قتل کر ڈالا، اور قتل کر کے نا اس کے بعد وہ جو پراپرٹی تھی جو بھی ان کا مال تھا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اس میں جو لوگ دوسرے ان کے رشتہ دار تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے اور اس گائے کی پوجا کرنے والے تھے، وہ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس طرح سے وہ معاملہ ان کا حل ہو گیا۔ اور یہ گائے کا واقعہ جو تھا یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن پاک کی اس سورت کا اسی کے نام پر گائے کا نام رکھ دیا بکرا۔ تو بکرا سے مراد گائے، اور گائے کا واقعہ جو اس کے اندر ہے تو اس وجہ سے اس کا نام بکرا رکھ دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے سوالات سے بچنا چاہیے، سوال زیادہ نہیں کرنے چاہیے، اور جو ضرورت کی سوال پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے معاملے میں جب بات آ جاتی ہے تو ایمان رکھنا چاہیے، سوالات سے گریز کرنا چاہیے،
اور ہاں اگر کہیں ضروری سوال کرنے کی بہت ضرورت ہے، جیسے ایک سوال کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ضرور کرے بندہ سوال۔ فضول سوال کرتے ہیں بعض لوگ، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ سوال زیادہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات، ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان ایک یقین ہوتا ہے نا، جو جس کو ہم فیتھ کہتے ہیں یا بلیف کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا۔ تو اس میں بندے کا ایمان جو ہے پھر کمزور ہوتا ہے جب بندہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک پر۔ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر کچھ آیتیں ہیں جو محکم آیتیں ہیں جن میں اللہ کا حکم ہے، اور کچھ آیتیں ہیں متشابہ ہیں۔ اب متشابہ آیتوں کے بارے میں جب بندہ سوال کرے گا، صاف ظاہر ہے وہ ایمان تو ختم ہو جائے گا نا، پھر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ جو اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں آیتوں میں، اس کو مانے، عمل کرے بندہ۔ اور جو متشابہ آیات ہیں جن میں جیسے دوزخ کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کے فرشتوں کا بیان ہے، شیطان کا بیان ہے، مختلف یعنی ایسی چیزیں جن کو بندہ دیکھ نہیں سکتا، یا جن کے بارے میں بات کرنے سے یا زیادہ تر اس کے اندر مسئلے مسائل میں جانے سے ایمان سے بندہ خالی ہوتا ہے۔ اس لیے متشابہات میں جانے کا حکم نہیں ہے، اور اس پر ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ اور اس لیے ہمیں کوشش کرنی یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ کے کلام پر پورا پورا ایمان رکھنا ہوگا، اور سوالات سے گریز کرنا ہوگا۔ ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اللہ جو ہے ہمارے اندر کے خیالات کے خود ہی اندر ہی جواب عطا فرما دے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اب انبیاء تو نہیں ہے نا۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام تو یہی تھا کہ نبیوں کے پاس اللہ کی وحی لے جانا، اللہ کا پیغام لے جانا، اور اللہ کا پیغام، اور پھر نبیوں سے اللہ کی طرف ان پیغام لے جانا، لے آنا۔ تو اس طرح سے ان کا کام وحی کا تھا۔ اب وہ جبرائیل علیہ السلام اور ان کے فرشتے جو ہیں نیک لوگوں کے اندر، دلوں میں، ان کے ذہن میں، ان کے خیالات میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام وہ ڈالتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کے خاص فرشتے جو ہیں اس کے اندر، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، سوتے ہیں، وہ نماز کے بارے میں خیال کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کسی نے اٹھا دیا ہے، تو وہ فرشتے ہی ہوتے ہیں اللہ کے، تو وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ خیال آتا ہے، وہ دیکھو جی جلدی ٹائم ہو گیا، تو وہ ٹائم خیال ایسا آتا ہے بندہ ایک دم اٹھتا ہے۔ تو یہ نماز کے لیے، نئے کاموں کے لیے بندے کے دلوں میں یہی فرشتے خیال ڈالتے ہیں جب بندہ جستجو کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف تو رجوع ہی کرنا ہے نا۔ جب رجوع کرے گا بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فرشتے مدد کو آ جاتے ہیں، اور بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ پھر اللہ کا اگر شکر گزار ہوتا رہے تو کرم پھر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب ہم ذرا اس کو پڑھتے ہیں، یہ جو ہے واقعے کو، اس کو اب سن لیا، اب ہم قرآن پاک میں سے پڑھتے ہیں، اب اس کا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے نا تو وہ قتل کا مسئلہ تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، تو ان کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ گائے کو ذبح کریں۔ اب اس میں یہی ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے پاس، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم تم کو حکم کرتا ہے، ان تذبحوا کہ ذبح کرو، بکرا ایک گائے کو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حکم فرماتا ہے کہ آپ گائے کو ذبح کرو۔ قالو تو یہ انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، اب یہ سوچنے میں پڑ گئے، یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو آئے تھے مسئلہ حل کرانے کے لیے قتل کا، کہ ہمیں قاتل کے بارے میں معلومات ملے، تو یہ تو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ کوئی مناسب ایک قسم کی جیسے ہوتا ہے نا، بات کچھ اور تھی، قاتل کا پتہ کرنا تھا، اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے گائے ذبح کرنے کا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے ایمان کی۔ ایمان بندے کا جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، تو
تو پیغمبر کی بات پر جو ہے اتنا زیادہ بندہ جو ہے نا وہ یقین کرتا ہے اور فوراً کرنے والا، حکم اوبیڈینٹ ہو جاتا ہے، یعنی حکم ماننے والا ہو جاتا ہے۔ اب ایمان میں کمی ہوگی تو پھر تھوڑے سے سوالات پیدا ہوں گے، پھر مسئلے بھی پیدا ہوں گے۔ اب ان میں جو ہے وہ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید یہ استغفر اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی ہمیں، تو اس طرح سے ان کو خیال ہوا کہ کوئی شاید مذاق کر رہے ہیں۔ تو جب ان کو یہ خیال ہوا، ایسی بات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے اس میں بیان کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کالو کہا انہوں نے، اتتخذنا، کیا آپ ہم سے کرتے ہیں، ہزوا، مذاق، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیا آپ ایسے ہمیں وہ تھوڑا سا ایسے جیسے ہوتا ہے نا مذاق، یا ایسی بات یعنی کہ جس میں کسی کو بندہ کہتا ہے یہ کر لو چلو، اس طرح سے وہ اس طرح محسوس کرنے لگ گئے کہ وہ ہم تو قاتل کا پتہ کرنے آئے تھے کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، یہ گائے کا معاملہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا ان کو، تو اس کو مذاق کی طرح وہ کہنے لگ گئے، جبکہ یہ ایک دوسرے لفظوں میں یہ پیغمبر کے سامنے اگر ایسی بات کی جائے تو یہ سب سے بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کو دیکھو کہ ادب کی بات بھی نہیں تھی، یہ دیکھیں بے ادب لوگ تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر بہت اللہ کے ناراضگیاں اور عذاب بھی ہوئے تھے۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر سکتے ہیں، میں تو جاہلوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی جہالت جو ہوتی ہے، جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت یہی ہوتی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ فضول باتیں کرے، یا یہ ہے کہ ایسی بات کرے جس کا ایموشن سے تعلق ہو، اس کی نفسانی خیالات سے تعلق ہو، اور جو ہے یا بندہ انکانشس ہو، جب یعنی کہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، ایسی بات کرے تو جاہلیت وہی ہے، یا پھر فضول باتیں کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے جاہلوں سے، ایسی باتوں سے جو آپ کے سامنے مذاق کریں، یہ تو مذاق کرنا تو جاہل لوگوں کا کام ہے، تو میں تو اس جہالت سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ اس وجہ سے نا انہوں نے بتا دیا کہ یہ کام جو مذاق کرنے والا ہے یہ جاہلوں کا کام ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہی میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر میں جاہلوں جیسی بات کروں، جاہلوں جیسی بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی جاہل کا مطلب ایسی بات کرنا جو کہ نامناسب ہو، جیسے یہ کہتے تھے کہ قاتل کے لیے ہم آئے تھے اور ذبح کرنے کا حکم ہوا، تو یہ ان کا ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہی میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کا خیال جو ہے وہ آپ اس کو ختم کر دیں، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہی میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، بتا دیا ہے، اس لیے آپ جاؤ اور ذبح کرو جانور کو، گائے کو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، اب دیکھیں کہ آگے فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، قالوا ادع لنا، تو کہا انہوں نے، اب دیکھیں نا، قالوا ادع لنا، دعا کریں، لنا ہمارے واسطے، وہ کہتے ہیں قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے کہ ہمارے واسطے دعا کریں، ربا کا، اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، لانا ہمارے واسطے، ما ہجا، کہ کیسی ہو وہ گائے۔ اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں سیریس ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، مذاق نہ سمجھو اس کو، یہ سچائی ہے، سچی بات ہے کہ گائے اگر لوگے تو گائے جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، اس کو ذبح کرو گے، وہ پھر اس کے اوپر اس کو ٹچ کرو گے تو وہ آپ کا وہ قاتل جو ہے بتا دے گا کہ وہ مقتول جو ہے قاتل کون ہے اس کا۔ تو اس وجہ سے اب وہ کہنے لگے، اب ان کو خیال ہوا کہ چلو گائے کے بارے میں انفارمیشن لینے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کریں
लाना वास्ते हमारे, रब्बा का अपने रब से, यो बैजिन का मतलब होता है बयान फरमाए, लाना हमारे लिए, माहिजा कि वो कैसी हो। अब देखें ना, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात बतानी है आपको कि जो गाय होती है ना वो मुअन्नस है। कुछ लोगों ने कुरान पाक में बैल इस्तेमाल किया है, वो गलत है। क्योंकि अगर बैल होता ना, यहाँ पर देखें ना लफ्ज इस्तेमाल हुआ माहेजा, हेजा जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर अगर मुजक्कर होता ना बैल तो फिर होवा इस्तेमाल होता। तो अल्लाह ताला ने हेजा इस्तेमाल किया, इसका मतलब है गाय की बात हो रही है, तो ये गाय है। अगर होवा होता ना तो फिर इसका मतलब है बैल होता। जिसने बैल लिखा है ना कुरान पाक में, वो उसके मतलब में वो ठीक नहीं लिखा उसने, तो इसलिए ये गाय है। तो ये इस वजह से बता दें आपको कि बकरा का मतलब गाय है। कालुद उलाना रब्बा का यो बिजिल्लना माहिजा, तो उन्होंने कहा अपने रब से दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें बयान करे कि ये कैसी गाय होनी चाहिए। काला, तो फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहू के तहकीक वो जो अल्लाह ताला बयान फरमाता है, यकूलू यानी अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बकरतुन। देखे ना, अब यहाँ पर एक और बात बतानी है कि ये जो गाय के बारे में, अगर ये देखे ना इन्नहा कहा गया है, हा का मतलब भी, ये भी हा जो लफ्ज़ है ना ये भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी बातें आपको पता चल लेंगी कि ये गाय है, मुज़क्कर नहीं है, बैल नहीं है। तो इन्नहू यकूलू, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, ये ताकीक ऐसी गाय होनी चाहिए, ला फारिदुन, फारिद कहते हैं बूढ़ा, जैसे बूढ़ा होता है ना, बहुत बूढ़ा हो जाता है बंदा, तो उसको कहते हैं फारिद। ला फारिदुन, ना बूढ़ियो, वला, और ना बिक्र। बिक्र का मतलब होता है बच्चा, छोटी, यानी अभी जैसे छोटा, यानी अभी जैसे अगर छोटा बच्चा हो ना, ऐसे जैसे यूँ समझो कि 10 साल से कम, या इस तरह 10-12 साल, इस तरह का, इससे नीचे। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना बच्ची हो और ना ही बूढ़ी हो, यानी इसका मतलब हुआ कि दरमियानी उम्र की गाय होनी चाहिए। तो ये बात है। यकूलू इन्नहा बकरतुन, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहा, बेशक वो ऐसी होनी चाहिए, बकरतुन गाय, ला फारिदुन, जो ना बूढ़ी हो, वला बिक्र, और ना बच्ची हो। अवानुन, अवानुम का मतलब होता है जवान हो। बैना, बैना का मतलब दरमियान। जाले का मतलब है यानी बुढ़ापे और बचपन के दरमियान, यानी बैन जाले का मतलब है यानी फारिदुन या बिक्र, यानी बुढ़ापे और जवानी और बचपन के दरमियान में हो, यानी कि जवान हो, दरमियानी उम्र की होनी चाहिए। फफ अलू, पस करो, माँ तो मरून, माँ का मतलब जो कुछ के, तो मरून तुम्हें हुक्म किया गया है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म किया है ना बस उसको करो। यानी यहाँ पर देखे ना कितनी खूबसूरत बात है, एकदम ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप जो है ना, आपको हुक्म दे दिया है कि वो जो गाय है ना वो जवान होनी चाहिए। बस कोई भी जवान गाय ले लेते ना, उसको ज़बह करते तो वो काम हो जाना था। अब ये फिर अभी ये देखे ना, फिर सवाल करेंगे, अब देखना आगे सवाल फिर करेंगे। तो ये इधर तक अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि फफ अलू, पस तुम कर गुजरो, यानी कि ज़बह कर दो। माँ तो मरून, जो आप लोगों को हुक्म दे दिया है बस ज़बह कर दो, और फिर उस गाय का जो है जिस्म का हिस्सा उसको लगाओ, बंदे को मकतूल जो है वो अपने कातिल का नाम बता देगा, मसला हल हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं अगली आयत में देखें, कालुद ओलना, फिर वो कहते हैं, कालू कहने लगे, कालुद ओलना कि हमारे लिए दुआ करें, रब्बा का अपने रब से, कालुद ओलना रब्बा का अपने रब से हमारे लिए दुआ करें। फिर वो कहते हैं दुआ करवाएं, क्या भाई, यो बैजिल्लना, यो बैन का मतलब बयान फरमाए, लाना हमारे लिए, यानी अल्लाह ताला हमारे लिए बयान करे, माँ लौन हुआ, लौन कहते हैं रंग को, माँ का मतलब कैसा, लौन हुआ, हा देखे ना ये हा इस्तेमाल हो रहा है, ये हा इस्तेमाल मुअन्नस के लिए होता है। माँ लौन हुआ, इसका रंग कौन सा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से अर्ज करें, यानी कि हमें बताए अल्लाह ताला कि इस कौन से रंग की गाय होनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया तो हुक्म हुआ, काला यानी फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नहू बेशक ये ऐसी गाय होनी चाहिए, यकूलू यानी इन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा ताकीक वो ऐसी हो, बकरतुन ऐसी गाय हो, सफराओ, सफरा कहते हैं जर्द रंग की,
पीले रंग की, है ना। सफरा कैसे है ना, हम अपनी ज़बान में कहते हैं उसको सफरा हो गया है, सफरा का पीला रंग हो गया है। तो सफरा का मतलब पीला, यानी पीले रंग की हो, जर्द रंग की हो। फाकी उल लौनुहा, यानी फाकी उनका मतलब है ऐसा खूबसूरत रंग हो, यानी वो पक्का रंग हो। लौनुहा यानी उसका रंग। तो सुर्रुन नाजरीन, तो सुर का मतलब होता है खुश कर दे, यानी महव कर दे, यानी बंदा देखे तो उसका दिल लग जाए कि भाई वो बड़ी क्या कहे, ये माशाल्लाह क्या बात है, कितना खूबसूरत जानवर है। तो सुर्रुन नाजरीन, नाजिर कहते हैं देखने वाले को, नाजरीन देखने वाले जो हैं उनको वो खुश कर दे, यानी ऐसा रंग हो, ये जो पक्का डाढ़ा ऐसा रंग होना चाहिए उसका, ये जो है ना गाय का जर्द रंग पीला रंग ऐसा हो कि खूबसूरत सा प्यारा लगे, देखने वाले देखे ना तो बस वो देखते रह जाएं, दिल करे कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गाय है माशाल्लाह, इस तरह कहें, यानी कि इस तरह दिल खुश हो जाए उनका। इस तरह की गाय ढूंढो भाई। अब फिर जो है ना अभी भी ये लोग ना वो सवाल ख़त्म ना हुए इनके, अभी भी ढूंढ लेते गाय तो फिर भी ज़बह कर सकते थे ना। फिर कहते हैं नहीं जी, फिर सवाल कर रहे हैं, आगे देखें फिर सवाल कर रहे हैं। कालुद ओलाना, फिर वो कहते हैं, कालू कहते हैं, कहा उन्होंने, लो कालुद ओलाना हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ फरमाएं, रब्बा का अपने रब से, अपने रब से दुआ फरमाएं, यो बैयिन लना कि हमें बयान फरमा दे, हमारे वास्ते, यो बैयन बयान फरमा दे, लाना हमारे वास्ते, माहिजा कैसी होनी चाहिए वो, यानी मजीद खूबियां बताए अल्लाह ताला वो उस गाय की कि उसके अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला ने बताया कि वो जो है ना, इन्नल बकरा बेशक वो ऐसी गाय होनी चाहिए, तशाबहा यानी वो अलैना, यानी जो हमने ऊपर आप लोगों को बातें बयान की हैं वो इन बातों से मिलती जुलती गाय होनी चाहिए, और जो खूबियां हमने बता दी हैं उस तरह उनकी यानी खूबियां होनी चाहिए। और फिर क्या हुआ, व इन्ना इंशा अल्लाह लमहतदून। अब यहाँ पर एक बात आई, हाँ, यहाँ पर जो ये इन्नल बकरा तशाबहा अलैना है ना, ये उन बंदों ने कहा था। कौन से बंदे? ये जो बनी इसराइल वाले थे, उन्होंने कहा गायें जो है ना, इन्नल बकरा बेशक जो गाय है, तशाबहा का मतलब मुतशाबे यानी एक दूसरे से मिलती जुलती, जैसे कहते हैं ना तशाब मुशाबे होना, एक जैसे के होना। अलैना हमारे लिए, यानी हमारे वास्ते जो जो गायें हम देखते हैं ना, ये तो एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं, एक दूसरे मिली जुली हैं, यानी एक जैसी हैं। और इस तरह से जो है ना वो मजीद वो अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं कि हमें ऐसी मजीद बातें बताई जाएं ताकि हमें पता चल जाए सही हालत में कि वो अल्लाह ताला मजीद बता दे कि वो गाय होनी कैसे चाहिए, क्योंकि हमें तो ऐसे लगता है जैसे गाय गाय जो हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हुई नजर आती हैं। इन्नल बकरा बेशक ये जो गाय हैं, तशाबहा मिलती जुलती हुई एक जैसी हमें नजर आती हैं, अलैना आपस में, यानी हमारे लिए ये जो है एक मिलती जुलती नजर आती हैं। यानी उन्होंने कहा कि, इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं, कालुद ओलाना, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमारे लिए दुआ करें, कालुद ओलाना हमारे लिए दुआ करें, रब्बा का अपने रब से, यो बैयिल लना कि हमारे लिए अल्लाह ताला बयान कर दे, माहेजा वो कि वो कैसी होनी चाहिए गाय, है ना। अभी इनकी बात जारी है, अभी कहते हैं इन्नल बकरा बेशक जो बाकरा यानी गाय हैं, या गाय जो फैमिली सारी गायें वाली, तशाबहा ऐसी नज़र आती हैं हमें, तशाबहा का मतलब है मिलती जुलती हुई, अलैना हमें हमें हमारे ऊपर, यानी हमें तो ऐसे नज़र आता है जब हम देखते हैं तो गायें बहुत सारी एक जैसी नज़र आती हैं, तो हमें ज़रा थोड़ा पूरा पता चल जाए कि गाय होनी कैसी चाहिए। तो फिर वो कहते हैं आगे, व इन्ना और ताकीक, इंशा अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ला मोहतदून तो हम हिदायत पर आ जाएंगे, हम अल्लाह की तरफ से जो गाय का बताया हुआ होगा हम इंशाल्लाह राह पाने वाले हो जाएंगे, हम वो इस तरह की गाय ढूंढ लेंगे और उसको ज़बह करके हम ये जो अल्लाह का हुक्म है उसको पा लेंगे, आप हमें मुकम्मल तफसील बता दें। तो इस तरह से जो है ना, अब जब ये बता दिया गया, फिर अगली आयत में मजीद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, काला फरमा दें उनको, इन्नहु तहकीक वो, यानी वो जो गाय है, यकूलू यानी उन्होंने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा तहकीक बकरतुन गाय ऐसी होनी चाहिए, ला जलूलुन
ज़लूल का मतलब होता है जोतना। जैसे वो हल के ऊपर जोतते हैं ना, वो किसान जो है हल चलाने के लिए गांव में पुराने ज़माने में ऐसे होता था ना, कि अब तो ट्रैक्टर चलाते हैं, तो पुराने ज़माने में हल चलाने के लिए गाय भी जोत लेते थे, बैल भी जोतते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है बकरतुन ला ज़लूलुन। और बाज़ लोग किसान आते थे, वो बैल तो हल चलाने के लिए जोत लेते थे, लेकिन गाय को वो इस्तेमाल करते थे जब कुएं से पानी निकालना हो ना, तो गाय को इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग घोड़ों को इस्तेमाल करते थे, कुछ इस तरह से। तो वो जो है ना, इस छोटे जानवरों को इन चीज़ों पे इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि ज़लूलुन, ला ज़लूलुन, कि वो जो है ना जोती हुई ना हो। ला का मतलब नहीं, ज़लूलुन का मतलब जोती हुई ना हो इनकी, यानी उसको किसी तरह से उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। तो सीरुल अर्डा, तो सीर का मतलब होता है फाड़ना, अर्ड का मतलब ज़मीन, और ज़मीन को फाड़ने का मतलब क्या होता है? हल चलाना। यानी हल चलाने में इस्तेमाल ना हुई हो, यानी वो जो 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 गाय है आपने ढूंढनी है। वला तस्किल हर्स, वला और ना ही तस्किल हर्स, और ना ही तस्की का मतलब होता है पिलाना, हर्स यानी खेती। अब पानी पिलाने में जो खेती है ना, खेती से पानी पिलाने का मतलब यही होता है कि वो कुआं होता है ना, कुएं के ऊपर जोत कर वो जोत जोत देते हैं ना, तो उससे वो पानी निकालते। तो वो कुएं पर भी पानी निकालने के लिए इस्तेमाल हुई हो, और खेती में हल चलाने के लिए भी इस्तेमाल ना हुई हो। तो जब ये अल्लाह ने बता दिया कि ऐसी गाय ढूंढो जो जो खेती में हल चलाने के लिए इस्तेमाल ना हुई हो, और कुएं से पानी भी लाने के लिए निकालने के लिए इस्तेमाल ना हुई हो, और ना वो किसी और जगह जोती गई हो, जैसे बैलगाड़ी बनाते हैं इस तरह बैलगाड़ी जा इस तरह उससे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझे कि उससे कोई काम ना लिया गया हो, इस तरह की होनी चाहिए। जब ये बात हो गई तो फिर वो लोग कहने लगे मुसल्लमातुल मुसल्लमातुल्ला अशियाता फीहा। तो वो यहाँ पर ये फरम मुसल्लमा का मतलब होता है कि तंदुरुस्त, सलामत। मुसल्लमा कहते हैं ना सालिम, यानी होनी सही, सालिम यानी सही, सालिम पूरी, तंदुरुस्त जवान तकड़ी, यानी कि ऐसे ही होनी चाहिए। मुसल्लमा यानी मुकम्मल, मुसल कंप्लीट, यानी सेहतमंद, तंदुरुस्त, सही सालिम होनी चाहिए। इसका मतलब यह है। ला शियाता, ये ला का मतलब नहीं, शिया का मतलब होता है दाग। जैसे हम कुर्बानी का जानवर देखते हैं ना, इसके अंदर दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, तो वो यही है कि ला शिया, इसके अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए। फीहा का मतलब इसमें, यानी इसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई दाग धब्बा उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही सालिम होनी चाहिए। जब ये बात उनको पता चल गया ना, तो फिर क्या हुआ? तो फिर कालू, फिर कहा उन्होंने, कालुल आना जेत बिल हक, फिर वो कहते हैं कि अब आप ले आए हैं हमारे पास हक, यानी हक, सच जो है अब आ गया है, आपने हमें सारा कुछ बता दिया है, लिहाजा अब हम वो गाय ढूंढते हैं। तो फिर वो गाय, जैसे मैंने अर्ज किया, वो गाय फिर उस बंदे के पास मिली जो जो नेक बंदा था, उसका बेटा था। फिर उसने कहा कि मैं इसके बदले में, क्योंकि वो गाय कहीं और मिलती भी नहीं थी, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए, उनको बताया कि फलां बंदे के पास है गाय। तो जब वो उनके पास गए तो उसने कहा ठीक है, फिर गाय तो मैं दे देता हूँ, लेकिन इसकी कीमत जो है गाय के वज़न के बराबर सोना देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने दिया, तो वो गाय ली, और जब लेकर आए तो फिर क्या किया उन्होंने? फाजा बाहूहा, बस उन्होंने ज़बह किया उसे। वमा कादू यफ़अलून, और वो ये काम करने वाले नहीं थे, यानी ऐसे थे वो, यानी ऐसा काम करने वाले नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे करवा दिया है। तो फिर क्या हुआ? तो अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, व इज कतल तुम, अब वही बात, जब व इज कतल तुम, और जब तुमने कत्ल कर दिया, नफसन एक जान को कत्ल कर दिया। वही जब वो आमेल नामी जो था बंदा, उसको उसके भतीजे ने जब कत्ल कर दिया, फद्दारा तुम, पस इख्तलाफ किया तुमने, फीहा उसमें, यानी वो इख्तलाफ करने लगे एक दूसरे को, जो है ना वो तहमतें लगाने लगे, तो एक दूसरे इस तरह इख्तलाफ शुरू हो गया। क्योंकि उसने कत्ल करके तो उनकी लाश जो थी वो दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव के सामने, किसी के घर के सामने रख दी, तो ताकि जो है ना वो ये समझें कि फलां दूसरे बंदों ने उसको कत्ल किया। तो लड़ाई झगड़े की, फसाद की सूरत हाल पैदा कर दी गई।
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس اختلاف کیا تم لوگوں نے اس میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج کا مطلب ہے خارج کرنا، نکالنا، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا ما کنتم جو کہ تم تکتمون چھپا رہے تھے، یعنی جو تم چھپا رہے تھے اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا، باہر نکالنا تھا، یعنی مطلب چھپا رہے تھے کس کو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قاتل کو بتانا تھا۔ تو یہ سارا سلسلہ اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ قاتل جو تھا وہ اس کا پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ نے اس کا بتانا تھا۔ جو اللہ کا یہاں پر کتنی خوبصورت بات آئی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ یہ چاہتا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ وہ جو قاتل کا پتہ چلے اور یہ پروسیجر سارا طریقہ کار اسی طرح ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا ہوا۔ تو یہ جو ہے ما کنتم تکتمون، وہ جو تم چھپاتے تھے، یعنی جس کو اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوا، پس کہا ہم نے، نَضْرِبُوا کا مطلب ہوتا ہے ضرب لگاؤ، یعنی اس کو مارو، اس کو یعنی لگاؤ، بِبَعْضِهَا یعنی ساتھ اس کے، یعنی ایک ٹکڑا، یعنی ایک ٹکڑا اس کا جو گوشت کا ٹکڑا یا اس جو ذبح کیا ہے اس کا، وہ جو مر گیا ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اس کو جو ہے لگاؤ۔ کذالک، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے موتا، یحیی اللہ الموتا، مردوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اور پھر اس نے نام بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے وہ قتل کیا تھا۔ وَيُرِيكُمْ، اور اسی طرح اللہ دکھاتا ہے آیات ہی، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو، سمجھو، عقل سے سمجھو بھئی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھ کر ایمان والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے عقل کو استعمال کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ، بس اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ واقعہ جو سارا تھا، یہ واقعہ سارا اس گائے کا واقعہ، کیونکہ اس میں گائے مرکزی کردار تھا، کہ اس گائے کو کیونکہ لوگ پوجتے تھے وہاں سارے علاقے میں، اور ذبح کیا گیا، تو صاف ظاہر ہے کہ ان میں جو پوجنے والے تھے ان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے معبود کو ذبح کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، جو گولڈن کاف تھا ان کا، وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا، ابھی تک ان کے کسی کے اندر اگر محبت تھی تو وہ یہ بھی تو اسی گائے کی نسل میں سے تھا اس کا تعلق، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں گائے کے بچڑے کی محبت کا بھی جنازہ نکالنا تھا تاکہ وہ مسلمان بھی صحیح بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ان سے یہ کام کرا دیا۔ اور اس سے پھر کیا ہوا کہ ایک دیکھیں گائے مردہ تھی نا، جب وہ ذبح ہو گئی تو پھر اس مردے سے، اس کے جسم سے، اس کا جسم جب ایک مردہ، وہ بھی تو مر گیا تھا بندہ جو تھا، اس کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، یعنی ایک مردے کے جسم سے دوسرے مردے کو لگایا گیا وہ جسم، اس کا حصہ، تو وہ زندہ ہو گیا۔ گویا یہ اللہ کی ایک شان ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک مردے سے دوسرے مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کے دن بعد جیسے ہم بندہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ دوبارہ بندوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر اللہ کل شیء قدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے فیکون، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں بس ایک کام کرنا ہے کہ یہاں پر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک تو زیادہ سوالات نہیں کرنے، اور قرآن و حدیث کے معاملے میں اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، جو اللہ نے بیان فرما دیا اس پر ایمان رکھنا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہو تو سوال کرنے چاہیے، جو ضرورت کا سوال ہے بس وہی کرنا چاہیے، کثرت سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں یہی کام ہوتا رہا تو تباہی کی بربادی اسی کی وجہ سے پھر ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو نعمت بندے کو عطا فرمائے اس پر بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر بندے کا کوئی مشکل ہے، تکلیف ہے، پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی حل ہو جائے، جیسے ہمارے بہت سارے کیس ہوتے ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، کسی کو کوئی قتل کر جاتا ہے، کسی کا کوئی کیس کورٹ میں ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے بندہ، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے
تو مسائل حل ہو جاتے ہیں تو بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اس کے اندر، جیسے وہ بندہ تھا اس نے اپنے بچے کو اور گائے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے اگر ہم گھر سے باہر جائیں یا کہیں جائیں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی پراپرٹی کو، ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر جائیں تو اللہ تعالی ہماری چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس لیے، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ متقی پرہیزگار بن کے بندہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے اس کو پھر وہ دوست بنا لیتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی اس پہ کرم ہوتا رہتا ہے، اور آخرت میں تو وہ دوست جو ہے پھر وہ اپنا دوستی کا حق نبھائے گا ماشاءاللہ، جنت میں اپنا دیدار بھی کرائے گا اللہ تعالیٰ، اور اپنا محبوب بھی بنائے گا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ